شیخ بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک پاکستان کا فرزند بیت اللہ میں بیٹھ کے درس دیا کرتا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے، لوگ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتے، وہ کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بدی الدین بیٹھا ہے، تم ان سے سوال کرو، مجھ سے بڑا عالم ہے۔ اور ان کانوں نے یہ بھی سنا کہ فلاں وقت وہ آئے تھے تم نے مرغا کھایا۔ کوئی شرم بھی ہونی چاہیے تمہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے لے کے 1400 سال کی تاریخ ہے کہ دیندار کو کھانا کھلانے کی تڑپ ہوتی، کسی طریقے سے یہ ہمارے گھر سے کھانا کھائے، پھر کھانا کھلا کے ذلیل کیا کرتے۔ اور ایسی ایسی شخصیات کو جن نے پوری زندگی جو ہے وہ دین پہ گزاری، کسی کو پتہ بدی الدین راشدی کون تھا؟ صرف ایک واقعہ، تھرپارکر کو کون جانتا ہے؟ ایک 24 گھنٹے کے بعد بس جاتی تھی وہاں سے انڈیا، جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، بس پہ بیٹھے، جاتے جاتے انہیں بس رکی تو نظر آیا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کہتا بھائی روک دو، مجھے اتار دو۔ اتر گئے، کہتے جاؤ۔ کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ 24 گھنٹے کے بعد بس آئے گی، کہتے جاؤ۔ بس گزار دی، اس سے جا کے ملے کہ تم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو، کون ہو؟ کہتے میں اکیلا ہی ہوں۔ کہتے اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ مہمان بن گئے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، 4 روپے چھت پہ رکھی، کہتے میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھو، میں آپ کو درس دوں۔ یا ہمارے نخرے ہوتے ہیں 500 آدمی اکٹھا کرو تب ہم درس دیں گے، جن کو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے وہ 5 بیٹھے ہوں یا 5000 بیٹھے ہوں برابر ہی ہیں ان کے نزدیک، کیونکہ فرشتے سن رہے ہیں۔ جس رب نے قرآن اتارا ہے اس رب کو سنا دو، بات ختم ہوگی۔ جس رب کا دین ہے اس کے لیے بیان کر دو، بات ختم ہوگی، ذمہ داری پوری ہوگی۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا ترجمہ، درس جاری ہے، ایک سنا رہا ہے اور ایک سن رہا ہے۔ ادھر سے بھی ہندو آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، سن رہے ہیں، کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کی طاقت بھی دی تھی، اخلاص بھی دیا تھا، آنے والے سنتے سنتے اور آخر مسلمان ہو گئے۔ صبح مسجد کی بنیاد رکھ کے آگے سفر کیا، زندگی کا زاویہ بھی بنایا کرے۔